آج آپ کے سامنے اولاد کے حقوق کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اولاد اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی آرزو اور تمنا ہر شخص کے سینے میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر اولاد کے لیے تڑپتے لوگوں کی کہانیاں جا بجا بیان فرمائی ہیں۔ حضرت حنا جو کہ حضرت عمران کی بیوی تھی، اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی کام کاج میں مصروف ہے کہ کیا دیکھا کہ صحن میں اگے ہوئے درخت پر ایک چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہوا ہے۔ چڑیا نے بچے نکالے ہوئے ہیں اور باہر سے دانہ دنکا لا کر بچوں کے منہ میں ڈالتی ہے۔ حضرت حنا اولاد کی دولت سے محروم تھی۔ یہ منظر جب آنکھوں کے سامنے آیا تو کلیجہ پھٹنے لگا۔ فوراً ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک جانوروں کے بچے ہیں اور وہ ان سے پیار کرتے ہیں، اگر مجھے بھی اولاد کی دولت مل جائے تو میں بھی تیرے گھر کی خدمت کے لیے انہیں وقف کروں گی، تیرے گھر پر معمور کروں گی، بیت المقدس کی خدمت پر معمور کروں گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی بندی کی آواز سن لی۔ دکھی ہوئی آواز عرش تک جا پہنچی۔ حضرت حنا حمل سے ہو گئی۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت عمران انتقال کر گئے۔ حضرت حنا نے جب جنم دیا تو وہ بیٹا نہیں تھا، بیٹی تھی۔ بڑا پریشان تھی کہ بیت المقدس کے لیے میں اس کو کیسے وقف کروں گی۔ عرض کی وہاں تو مرد ہیں۔ بڑا پریشان ہوئی، مالک میں نے تیری بارگاہ میں جو نظر مانی تھی میں اس کو کیسے پورا کر سکوں گی۔ فرمایا حنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے جو تجھے بیٹی دی اس کا نام مریم رکھا، اور یہ بیٹی ایسی ہے اس جیسے تو بیٹے بھی نہیں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ جلیل القدر نبی ہیں اور رشتے میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے خالو لگتے ہیں، اور بیت المقدس کے ایک حجرے میں عبادت میں مصروف ہو گئی۔ ان کی کفالت میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو دے دیا گیا۔ عورت ذات ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ان کی حفاظت پہ، ان کی دیکھ بھال کے لیے معمور ہیں۔ جب کہیں جانا ہوتا ہے تو باہر سے دروازہ لگا جاتے ہیں، واپس آ کر دروازہ کھول کے بیٹی کی ضروریات پوری کر کے کھانے پینے کی بہام چیزیں پہنچاتے ہیں۔ ایک دن دروازہ بند کر کے گئے، جب کہیں جانا ہوتا ہے تو باہر سے دروازہ لگا جاتے ہیں، واپس آ کر دروازہ کھول کے بیٹی کی ضروریات پوری کر کے کھانے پینے کی بہام چیزیں پہنچاتے ہیں۔ ایک دن دروازہ بند کر کے گئے، واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی، بڑا پریشان ہوئے، لیکن جو ہی آ کے تالا کھولا وجدا عندہ رزقا تو دیکھا کہ بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں۔ قالا یا مریم انا لکی ھذا، کہا اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہا یہ پھل مجھے میرے اللہ نے دیے ہیں اور وہ جس کو چاہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے، وہ جس کو چاہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بھی ہاں دولت اولاد نہیں تھی۔ 99 سال اور ایک روایت کے لفظ ہیں 120 سال عمر ہو گئی تھی اور ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ عمر ایسی تھی کہ اب امید بھی باقی نہیں رہی، لیکن جب حجرہ مریم میں بے موسم پھل دیکھے تو فوراً ہاتھ اٹھائے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ، اے اللہ جب تو مریم کو بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے، اے اللہ جب تو مریم کو بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے
تو میری عمر کے شجر پہ اولاد کے آنے کا موسم بیت چکا ہے، لیکن اپنی بندی کو بے موسم پھل دینے والے اللہ مجھے بھی اولاد عطا کر دے، ضروریات طیبہ عطا کر دے۔ اب جب انہوں نے دعا کی، دل کی ہتا گرائیوں سے نکلی ہوئی دعا عرش تک جا پہنچی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا جواب دیا۔ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، فرشتوں نے ندا دی اس حال میں کہ ابھی وہ محراب میں حجرے میں دعا مانگ ہی رہے تھے، ابھی ہاتھ بھی چہرے پر نہیں پھیرے تھے، ابھی ہاتھ بھی چہرے پر نہیں پھیرے تھے، تو کیا ندا دی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا تمہیں بشارت ہو، ہم تم کو یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں۔ تو اولاد کے لیے انبیاء علیہم السلام کی طرف ان کی آرزو، ان کی تمنا قرآن پاک میں جا بجا موجود ہے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد مانگنا، اولاد طلب کرنا، یہ مسنون ہے، انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔